الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ہم عورتوں کے معاملات اور اللہ ان کی اصلاح کے لیے کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں، اصلاح ہو جائے ان کی۔ اس زمانے کی، آج کے زمانے کی عورتوں اور پرانے زمانے کی عورتوں کو دیکھیے، الحمدللہ پہلے عورتیں جتنی تھیں الحمدللہ دیندار تھیں اور علم رکھنے والی تھیں۔ اکثریت میں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ زیادہ تر جو لوگ ڈھونڈتے تھے رشتہ، تو وہ عالمہ کو زیادہ ڈھونڈتے تھے کہ دین کا علم اس کو زیادہ اچھا آتا ہو، تو وہ تاکہ آئندہ اپنے بچوں کی، اس کے بچوں کی تربیت بھی کر سکے۔ یہ ایک بات ہے پرانے زمانے کی۔ ایک بزرگ کا گزر ایک عقل مند دانا بڑھیا کے پاس سے ہوا۔ وہ عورت چرخہ چلا رہی تھی، کاٹ رہی تھی، مصروف تھی۔ اس بزرگ نے سلام کیا اور پوچھا کہ کیوں بڑی بھی ساری عمر چربا کاٹنے میں گزار دی، یا کوئی دین کی بات بھی سیکھی؟ بڑھیا نے جواب دیا، خدا کا شکر ہے کہ دین کی باتیں بھی سیکھی ہیں، آپ نے اگر کوئی پوچھنا ہے تو پوچھو۔ انہوں نے پوچھا، اچھا بتاؤ خدا ہے؟ بڑھیا بولی، یقیناً۔ پوچھا، اس پر کوئی دلیل؟ بولی، اس پر دلیل یہ ہے کہ میرا چرخہ ہے۔ پوچھے، یہ کیسے؟ بولی، یہ ایسے ہے کہ یہ میرا چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے والی سے نہیں چلتا، تو زمین و آسمان کا اتنا بڑا چرخہ بغیر کسی چلانے والے سے کیسے چل سکتا ہے؟ یقیناً اس کا چلانے والا بھی ہے، وہی خدا ہے۔ وہ بزرگ اس کی سادہ سی مگر ٹھوس دلیل سے بڑے خوش ہوئے۔ پھر پوچھا، اچھا بھی یہ بتاؤ خدا ایک ہے؟ تو وہ بولی، ایک پوچھا تو اس پر کوئی دلیل؟ بولی، اس پر دلیل یہ ہے کہ یہ میرا چرخہ ہے۔ پوچھا، یہ کیسے؟ بولی، ایسے کہ اگر اسے چلانے والے دو ہوں تو اگر دونوں اسے ایک طرف سے چلانا شروع کر دیں تو چرخہ تیز تیز گھومنے لگے گا، اور اگر ایک اس طرف اور دوسرا دوسری طرف چلائے گا تو چرخہ چلے گا نہیں بلکہ ٹوٹ جائے گا۔ تو پس میں نے سمجھا کہ اگر خدا دو ہوتے، خدا نہ خواستہ، تو اگر وہ زمین اور آسمان کے چرخے کو ایک ہی طرف چلاتے تو زمانے کی رفتار اس قدر تیز ہو جاتی کہ 12 گھنٹے کا، یعنی 24 گھنٹے کا دن، یا 12 گھنٹے کا دن 6 گھنٹہ رہ جاتا۔ اس طرح رات بھی گھٹ جاتی، اور دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن جلدی جلدی آتے، اور زمانہ جلدی جلدی ختم ہو جاتا۔ اور اگر ایک خدا اس کی دوسری طرف دو ہوتے تو ایک خدا دوسری طرف کھینچتا اور دوسرا خدا دوسری طرف کھینچتا، تو کیا ہوتا؟ زمانہ جلد یعنی یہ زمین و آسمان کا چرخہ ٹوٹ جاتا۔ اسی لیے خدا فرماتا ہے کہ اگر زمین و آسمان میں دوسرا خدا بھی ہوتا تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے، نظام عالم دربرم ہو جاتا۔ مگر آج تک جو یہ نظام عالم کا چرخہ ایک ہی جانب اور ایک ہی رفتار پہ چل رہا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ خدا ایک ہی ہے۔ مغنی الواعظین، صفحہ نمبر 415۔ کیا مسئلہ؟ پرانے زمانے کی عورتوں کا گھر کا کام کاج بھی کرتی تھی اور دین سے بھی آشنا تھی۔ بقول آج کل کے جو پڑھے لکھے، ان کے پہلے زمانے کی عورتیں جاہل تھیں۔ بتائیے، آج جو لوگ کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، یہ لوگ پرانے زمانے کے لوگ جاہل تھیں۔ پہلے کے زمانے کی اس دین آشنا بڑھیا سے دیکھو آپ، اس کی توحید اور اس کی دلیل، یا آج کل کی یونیورسٹی کی کوئی گریجویٹ لڑکی اور دانشور بھی نہیں بتا سکتی۔ اللہ اکبر! چرخہ کاٹنے والی نے اتنی اچھی بات کی ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ تو یہ ہمیں اسے سمجھنا چاہیے کہ کس طرح سے ماشاء اللہ پرانے زمانے کی عورتیں ہوا کرا کرتی تھیں۔ ایک اور حکایت ہے، واقعہ ہے عورت کا، سبحان اللہ۔ اسی طرح مثال کے طور پہ حضرت عبداللہ واسطی فرماتے ہیں کہ میں نے ایام حج میں عرفات میں ایک عورت کو دیکھا جو تنہا تھی، اور یہ آیات پڑھ رہی تھی، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، یعنی من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ ترجمہ، یعنی جسے خدا راہ دکھا دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اور جسے وہ راہ بھلا دے اسے کوئی راہ دکھا نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ واسطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں سمجھ گیا کہ یہ عورت راستہ بھول گئی ہے، اسی لیے میں اس کے پاس جا کر کہا، اے نیک عورت، تو کہاں سے آئی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، آیات پڑھ لی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ میں سمجھ گیا یہ بیت المقدس سے آئی ہے۔ میں نے پوچھا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے جواب دیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ، بیت مطلب مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ حج کے لیے آئی ہے۔ میں نے پوچھا، آپ میرے اونٹ پر سوار ہوں گی؟ تو اس نے آیت پڑھی، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، مطلب ترجمہ، یعنی تم جو نیک کام کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ یعنی سب قرآن شریف سے بیان کر رہی ہے۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ اونٹ پر سوار ہونے کو آمادہ ہے، چنانچہ میں نے اونٹ پر بٹھا لیا اور سوار ہو کر پڑھنے لگی یہ آیات۔
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یعنی مومن اپنی نظریں نیچی رکھتا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنی نظریں دوسری طرف پھیر لی، وہ سوار ہو گئی۔ پھر میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ میں سمجھ گیا، مجھے علم ہو گیا اس کا نام مریم ہے۔ میں نے پوچھا آپ کی اولاد؟ تو بولی وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا یا داؤد انا جعلناک خلیفہ۔ اللہ اکبر۔ میں مطلب یہ ہے کہ میرے 3 بیٹے ہیں جن کے نام موسیٰ، ابراہیم اور داؤد ہیں۔ میں نے پوچھا اگر بھوک ہو تو ہم کھانا کھا لیں؟ تو کہنے لگی انی نذرت للرحمن صوما۔ اللہ اکبر، یعنی میں روزے سے ہوں۔ تو پھر ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے بیٹوں کے پاس پہنچ گئے، تو ماں بیٹے کو ملے، بڑے خوش ہوئے۔ پھر اپنے بیٹے سے کہنے لگی فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ یورککم ہذہ الی المدینہ، یعنی اس نے اپنے بیٹوں کو میرے لیے بازار سے کچھ منگوانے کا حکم دیا۔ میں بڑا خوش ہوا اور اس عورت کے اس کمال پر حیران رہ گیا کہ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو قرآن سے باہر ہو، ہر بات کا جواب اس نے قرآن پاک سے ہی دیا۔ نزہۃ المجالس، علامہ عبد الرحمن صفوری کی کتاب، پیج نمبر 37، جلد نمبر 2 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ یعنی دیکھیے سبحان اللہ، ایک یہ عورت تھی جس کا قرآن پاک سے اس قدر شغف تھا، شوق تھا اور علم تھا کہ ہر بات کا جواب قرآن سے ہی دیتی۔ اور ایک آج کل کا شغف ہے جو اپنا کلام میں داغ، فلانے شاعر، فلانے غالب، فلمی گانے، فلمی شعر، یہ کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور سمجھتی ہیں۔ جو قرآن پڑھے اس کو کہتی ہیں ملا ہے، دقیانوسی ہے، برے خیال لگتا ہے۔ آج کل کی جو مسلمان عورتیں ہیں نا، ڈھولک پہ تو گیت گاتی ہیں خوب اچھے، شادی بیاہوں پہ ناچتی بھی ہیں اور واہیات شعر بھی پڑھتی ہیں اور راسڑے بھی کرتی ہیں، فلانی کیا کرتی ہیں۔ ان کو اس عورت کے کردار سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو اپنی زبانوں کو گندے گانوں سے ملوث نہیں کرتی، بلکہ قرآن مجید کو یاد کر کے قرآن کی آیات کو اپنی زبانوں کو اور زبان مبارک پر طیب و طاہر بنا لیتی ہیں۔ میرے دوستوں، اے مسلمان عورتوں، قرآن پڑھو اور گندے گانوں اور گیتوں سے بچو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ انشاءاللہ عز و جل آئیے ہم عورتوں کے معاملات اور اللہ ان کی اصلاح کے لیے کچھ باتیں بیان